أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة التين مكية بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والے ہیں۔ اب اس میں سب سے پہلے ہم اس کے وجہ تسمیہ اور زمانہ نزول پڑھتے ہیں۔ لفظ والتین سے مراد جو ہے یعنی کہ تین عربی زبان میں انجیر کو کہا جاتا ہے، اور اسی سے ہی اس سورت کا نام جو ہے وہ چنا گیا ہے۔ یہ بھی سورہ مکی ہے اور یہ ابتدائی دور میں یعنی کہ مکہ کے ابتدائی دور میں اس کا نزول ہوا تھا۔ اب انجیر اور زیتون اور طور سینا اور شہر مکہ، ان تین چیزوں کی اس میں قسم کھائی ہے، اور اس میں قسمِ کلام کر کے چار چیزوں کی، اور یہ چار چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ پہلی قسم کھائی ہے والتین یعنی قسم ہے انجیر کی، دوسری قسم ہے والزیتون یعنی قسم ہے زیتون کی، وہذا البلد الامین اور قسم ہے اس شہر امین کی۔ اور ان چار قسموں میں طور سینا اور بلد امین کو تھوڑا سا مفسرین کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، یعنی طور سینا سے مراد وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام باری تعالیٰ حاصل ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی آپ کی، اور بلد امین یعنی محفوظ یا امانت دار شہر مکہ جہاں سارے عالم کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے یا نبوت سے سرفراز ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی اور آخری امانت قرآن کریم جو ہے وہ اسی شہر اول جو تھی اس شہر میں اتاری گئی۔ اور جاہلیہ میں بھی یہ شہر جو ہے امن کا شہر رہا ہے، یعنی جاہلیہ میں جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ اسلام سے پہلے عرب میں باوجود ہر جگہ جنگ، مار دھاڑ، لوٹ کھسوٹ، ڈکیتی، چوری اور قتل و غارت ہوتی تھی، لیکن اللہ کے حکم سے مکہ میں کوئی بھی دشمن جو ہے وہ اتنی جرأت نہ رکھتا تھا اور یہاں پہ امن تھا۔ مگر تین اور زیتون میں مفسرین کچھ اس طرح لکھتے ہیں کہ تین سے انجیر کا پھل ہے اور زیتون سے یہی جو ہم دنیا میں میسر ہے ہمیں زیتون کا پھل، یہ مراد دیا گیا ہے۔ اب اس میں جو ہے تھوڑی سی طب آ گئی ہے اس صورت میں، دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انجیر کی خصوصیت بھی ہے۔ اب ان دو پھلوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے جس میں کچھ اس طرح کی خصوصیات ہیں کہ پہلا کیا ہے، انجیر کا پھل جو ہے اس کی ایک عجیب اور خاص ایک خصوصیت کیا ہے، جس میں گٹھلی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر غذا بھی ہے یہ انجیر جو ہے، اور اس سے دوا بھی ہے، اور ایک طرح سے یہ میوہ بھی ہے۔ تو انجیر کے کچھ فوائد بھی مفسرین بتاتے ہیں کہ انجیر کو اور میووں سے ایک خصوصیت ظاہری اور خصوصیت باطنی بھی ہے، یعنی دونوں طرح سے ہے۔ ایک تو کیا ہے کہ یہ ہاضمہ درست کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور جسم کے اندر جتنے بھی گندے سڑے مواد ہوتے ہیں وہ اس کو بدن کے اندر پسینے کی راہ سے نکال دیتی ہے اگر اس خوراک کا استعمال کریں۔ تو اس لیے حرارت کی تپ جو ہوتا ہے جس میں بخار جس کو کہہ سکتے ہیں، اس میں بھی اس کا کھانا بہت مفید ہے۔ اگر کسی کو بلغم کی شکایت ہو، گردے یا مثانے کی شکایت ہو، یا جسم کو فربا کرنا ہو یعنی خوبصورت بنانا ہو، اور جسم کے مسام کو کھول دینا ہو، جو جگر یا تلی کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ کھانا بہت مفید ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ورم جیسے کسی بھی قسم کی ورم انسان کے اندرونی ہو یا بیرونی ہو،
تو اس کی ورم کے لیے بھی جو ہے اس کا کھانا بہت مفید ہے۔ اب ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی، اور دوسرا ان 4 قسموں کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بہترین اور نہایت عمدہ حالت انداز میں پیدا نہیں کیا؟ تو اس سے مراد کیا ہے کہ اب جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے پھل کی، جس کی ساخت جسامت جو ہے وہ بہت مختصر ہے، اگر انجیر کو آپ نے دیکھا ہو یا کبھی اس کو دیکھے گا تو کیا ہے کہ اس جسامت اس کی بہت چھوٹی ہے، لیکن اس کے فوائد جو ہیں وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں۔ تو اسی سے نسبت جو ہے انسانی جسم کو بھی تھوڑی سی نسبت دی گئی ہے کہ انسانی جسم اگر دیکھا جائے تو کتنا چھوٹا ہے، لیکن مختلف قوتوں کا پتلا بھی ہے، یعنی اس کے اندر جذبات بھی ہیں، جبکہ اسی طرح انسان مٹھی بھر ہڈیوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی کیسی صلاحیت دی ہے جو پہاڑوں اور سمندروں کو مسخر کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری قسم جو ہے وہ زیتون کی کھائی ہے۔ زیتون کے پھل کے بھی جیسے میں آپ کو تھوڑے سے فوائد بھی اس کے بتا دوں، ایک تو یہ روغن بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں جو خصوصیات رکھی ہیں، اور اسی طرح انسانی جسم میں روح پوشیدہ ہے، جیسے زیتون کے اندر جو ہے روغن ہے، اسی سے نسبت تھوڑا انسان اپنے آپ کو لے۔ اور جس طرح زیتون کے تیل سے چراغ روشن کیا جاتا ہے جو تاریکی میں ارد گرد کی چیزوں کو منور کر دیتا ہے، اسی طرح اگر روح انسانی کو پاک کر دیا جائے تو اس سے بھی جو ہے جو اس کے اندر جو ظلم ہے یا جو بھی کسی بھی قسم کا برائی یا شر کا معاملہ ہے، اس سے جو ہے وہ دل منور ہو جائے گا اگر روح پاک ہو جائے گی۔ تیسری قسم کھائی ہے طور سینا کی، یعنی جو وہ پہاڑ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی اللہ تعالیٰ سے عطا ہوئی، اور تورات بھی آپ کو عطا کی گئی۔ اور دیکھو انسان میں کس قدر ترقی کا مادہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ اس میں کیسی قوتیں ظاہری بھی ہیں باطنی بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ اپنے صحیح فطرت کا استعمال جو ہے وہ ترقی پر کرے، اگر انسان صحیح معنوں میں، قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ اگر اس کو صحیح معنوں میں اپنی فطرت کو استعمال کرو تو یہ فرشتوں سے بھی سبقت لے جائے، بلد الامین۔ اور دوسرا بتایا یعنی مکہ معظمہ کی قسم کھائی جہاں خانہ کعبہ کی تعمیر بھی ہوئی اور قرآن کریم کی ابتدا بھی ہوئی، اور جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آخری نبوت بھی اسی شہر سے آئے، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان جیسے اور بھی انبیاء جو ہیں ان ہستیوں کا تعلق بھی انہی سے ہے، اسی شہر مکہ سے ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا مرتبہ بھی یہیں سے حاصل ہوا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح کا لقب بھی جو ہے مکہ معظمہ میں ہی حاصل ہوا، جنہوں نے قربانی کے لیے اپنے آپ کو حاضر کر دیا تھا۔ اور یہ مکہ معظمہ کی سرزمین اور کعبہ مکرمہ جو ہے، تو اس چیز کا احساس اگر انسان کو ہو جائے تو وہ عشق محبت جو ہے وہ الہی، عشق الہی میں جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی کر سکتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کو دل سے پہچان لے۔ اب ایک اور بات کی گئی انسانی حسن کی۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی شکلوں پہ اعتراض کرتے ہیں، تو یہ اس کے لیے یہ تھوڑا سا آیت کو آپ غور سے دیکھیے گا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کی ساخت اچھی سے اچھی بنائی ہے۔ صرف ایک انسان کی بات نہیں ہے، کوئی مخصوص نہیں ہے، سب کی، ٹھیک ہے۔ اور انسان کو بڑے عمدہ انداز میں پیش کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ظاہری خوبصورتی بھی عطا کی ہے اور باطنی بھی، یہ تو سب کو ہی پتہ ہے، ٹھیک ہے، کہ تمام جانداروں میں انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہترین عقل بھی دی ہے، بہترین صلاحیت بھی دی ہے، لیکن اللہ نے اپنی اس مخلوق کو انتہائی اعلیٰ درجے کی صلاحیتوں سے بھی نوازا ہے، اور ان صلاحیتوں سے کام لینے کے لیے انسان کو جسمانی جو ہے
موازنیت بھی دی ہے، ساخت بھی دی ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی اعضاء کی ظاہری خوبیاں اور کمال بھی بیان کیے. اور دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ جو انسان، جیسے انسان کو یہ بھی عقل دی کہ اس پر تحقیق کرے یا جدید ترین آلات کی مدد سے کہ انسان کی آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پیر، معدہ، دل، دماغ، جگر، گردہ، نس، پٹھے، اعصاب وغیرہ، ان کی ساخت اور انکشاف کیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس میں حیرت انگیز ایجاد کی ہیں. تو عجیب واقعہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ایک حکایت ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی. ان کے زمانے میں ایک شخص نے نا اپنی عورت سے کہا تھا، اپنی عورت سے کہا کہ اگر تو چاند سے، عربی میں کہا لم تکونی احسن من القمری فانت طلاق، یعنی کہ اگر تو چاند سے اچھی نہ ہوگی تو تجھ کو میں نے طلاق دی. یہاں تھوڑا سا مسئلہ بھی ہے، اس کو ذرا غور کریں کہ اگر تو چاند سے اچھی نہ ہوگی تو تجھ کو میں نے طلاق دی. تو اس وقت کے جو علماء تھے تو وہ حیران ہوئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو طلاق ہو گئی، یعنی کہ تم پر طلاق جو ہے وہ واجب ہو گئی، اب تم اپنے شوہر سے جو ہے وہ علیحدگی اختیار کرو. لیکن اس کے بارے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فتویٰ دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ طلاق واقع نہیں ہوئی. وہ کیوں نہیں ہوئی؟ کہ اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے، اور انسان کے بارے میں حق تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یعنی ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا. ٹھیک ہے، اور اگر چاند کی صورت اس سے اچھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احسن تقویم کا لفظ جو ہے وہ انسان کے لیے نہ کرتے. تو لہٰذا کیا ہو گیا کہ چاند سے بھی عورت چاہے جیسی بھی ہے، ٹھیک ہے، چاند سے خوبصورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ انسان جو ہے وہ ساری مخلوق جتنی بھی اب تک بنائی ہیں ان سب سے جو ہے عظیم ہے. یا اس کو حسین پیدا کیا، یا اس کو عقل جو ہے، سمجھ بوجھ جو ہے وہ سب سے زیادہ عطا کی. تو اس لحاظ سے جو ہے اس کو طلاق واقع نہیں ہوئی. اب دوسرا آگے فرمایا کہ انسان کی کیا فطرت ہے. یعنی ایک تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس پیدا کی ہوئی چیز کو، جس پر اس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے، اگر وہ چاہیں تو بدل بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کے ٹوٹکے دیتے ہیں جب کوئی بہن یا کوئی بھی رشتہ دار پریگننٹ ہوتا ہے تو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. اس کو تھوڑا نوٹ کیجیے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر بچہ فطرت طور پر جو ہے اس میں تھوڑا سا ایک مسئلہ اور آ جاتا ہے کہ بعض اوقات ہم کیا ہے تشبیہ دیتے ہیں کہ بچہ جو ہے اپنی ماں کے جیسا ہوگا یا جو ہے اپنے باپ جیسا ہوگا شکل شباہت میں. تو کیا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا منع فرمایا ہے کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ جو آدم کی اولاد سے آ رہا ہے اس کی نسبت جو ہے حضرت آدم علیہ السلام تک جڑی ہوئی ہے، اس سے پہلے جتنی بھی لوگ گزر گئے، تو کسی پر بھی بچہ جا سکتا ہے. یعنی کہ اس طرح کی گفتگو کرنے کے منع فرمایا.